الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الاولیاء کفارت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انبیاء کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ بڑے کمال کی بات ہے یہ کہ کوئی حضرت لوط علیہ السلام کے، حضرت شعیب، حضرت یونس، حضرت داؤد، حضرت ذوالکفل، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل کا ہے، صرف نام لیتا جائے انبیاء کا۔ میرے آقا فرما رہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور فرمایا ذکر الاولیاء کفارۃ، اللہ کے ولیوں کا ذکر جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ آج اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی کامل مجدد میت حاضرہ، جن کو کن کن القابات سے پکاریں، جن القابات سے پکارے جائیں وہ کم ہیں۔ میری مراد اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا تعارف کچھ بیان کریں گے، وہ اس طرح کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہیں 10 شوال المکرم کو آپ کی یوم پیدائش ہے، 10 شوال کو آپ کی یوم پیدائش ہے، بمطابق 1272 ہجری۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ پیدا ہوئے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بڑے فضائل ہیں، بڑے کمال ہیں، لیکن آپ کا تعارف، آپ کا شجرہ نسب کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا شجرہ نسب کچھ اس طریقے سے ہے کہ احمد رضا خان بن نقی علی خان بن رضا علی خان بن قاسم علی خان، پھر بن محمد اعظم خان بن محمد سعادت خان، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا نسب ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بڑی شان ہے۔ آپ کی سیرت اور آپ کے سوانح نگار نے لکھا ہے کہ آپ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مکمل کر لیا، ناظر قرآن 4 سال کی عمر میں۔ ہمارے بچے 5 سال کی عمر میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، 4 سال کی عمر میں مدرسہ جانا شروع کرتے ہیں اور ابھی پڑھنا شروع نہیں کرتے، لیکن آپ کا کمال دیکھیں کہ 4 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک مکمل کر لیا۔ 7 سال کی آپ کی عمر تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی، اور آپ نے رمضان المبارک کے مہینے کے تمام روزے رکھے 7 سال کی عمر میں۔ اور پھر آتا ہے کہ 8 سال کی عمر میں مسئلہ وراثت کا جواب آپ نے شاندار لکھا۔ وراثت کا مسئلہ جو ہے نا، یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دوں۔ علماء کرام، بڑے بڑے علماء بھی جو ہے وہ وراثت کے مسئلے کو حل کرنے سے پہلے کئی کتابوں کو چھانتے ہیں، کئی علماء سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، جو اس فیلڈ جو عالم بن جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ وراثت کا مسئلہ اتنا آسانی سے سولو نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 8 سال کی عمر میں آپ نے مسائل وراثت کے، آپ کے پاس استفتاء آیا اور آپ نے اس کا بالکل شاندار جواب لکھا۔ اور 8 سال کی عمر میں ہمارے ہاں درس نظامی کی جو مروجہ نصاب ہے، اس میں درجہ عامہ سال دوم جو ہے، اس میں عربی کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، نحو کے اس میں، جس کا نام ہے ہدایت النحو۔ ہدایت النحو ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کی وجہ سے عربی میں بول چال اور عربی لکھنے میں اور عربی پڑھنے میں بندہ غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے، وہ ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے۔ آپ نے 8 سال کی عمر میں، بڑے آج بھی طلباء جو اس کو پڑھتے ہیں نا، آسانی سے سمجھ بھی نہیں آتی، اس کو حل نہیں کر پا رہے، تو پوری عربی کی کتاب ہے ہدایت النحو۔ جو لوگ طالب علم ہیں، جو مدرسہ پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن 8 سال کی عمر میں آپ نے اس کی عربی شرح بیان کر دی، عربی شرح آپ نے اس کی لکھ دی ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 8 سال کی عمر میں آپ نے ہدایت النحو کی عربی شرح لکھی ہے۔ اور یہی نہیں، 13 سال 4 ماہ کی عمر میں آپ درس نظامی سے آپ کو فراغت حاصل ہوگی، اور اسی دن آپ نے پہلا فتویٰ دیا۔ 13 سال 4 ماہ کی عمر ہے، آپ نے درس نظامی کی آپ کی فراغت حاصل ہوگی۔ یہ جو ابتدائی علوم ہے نا، آج میں آپ کو ایک بات ادھر بتاتا چلو، آج ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے پیدا نہیں ہوتے۔ میں نے کئی اسکولوں کا سسٹم دیکھا ہے، اور لوگ بتاتے ہیں کہ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوتا کہ اس کا نام اسکول میں لکھوا دیا جاتا ہے۔ یعنی کئی اسکولوں کا نظام ایسا ہے کہ ابھی پیدائش سے پہلے ہی نام لکھواؤ۔ ابھی بچہ 1 سال 2 سال کا ہوتا ہے کہ اس کے نام پہلے گروپ، تو یہ سسٹم تو وہ سسٹم، یہ اس کا وبال یہ ہو گیا۔ آج ہمارے بچے ہم سے دور ہیں، ورنہ ابتدائی تعلیم بچے ماں باپ سے حاصل کرتے تھے۔
ماں باپ کا انداز دیکھا کرتے تھے کہ ماں باپ کا طور و طریقہ کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا میں آپ کو بات بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 56 علوم پہ آپ کو دسترس حاصل تھی، 56 علوم پہ، کیا علم البلاغت، کیا علم منطق، علم فقہ، علم اصول حدیث، علم تفسیر، یہ سارے الگ ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو علم آپ سائنس میں دیکھ لیں، آپ کیمیا دیکھ لیں، آپ بایولوجی اٹھا کے دیکھ لیں، کیمسٹری اٹھا کے دیکھیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا مقام آپ اٹھا کے دیکھیں۔ یہ سارے علوم، میتھمیٹکس جو آج پڑھائی جاتی ہے اور اس پہ جو پاورز لگائے جاتے ہیں، 2 کے اوپر 4 کے اوپر پاور 2 آ رہا ہے، 5 کے اوپر پاور 1 آ رہا ہے، یہ جو پاورز اوپر لگتے ہیں، جو میتھمیٹکس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پتہ ہو۔ تو جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا بڑا کمال تھا اس کی، یہ سارے علوم اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اپنے والد محترم سے سیکھے، گھر میں سیکھے۔ آپ نے درس نظامی کے تمام علوم پہ آپ نے مہارت حاصل کی اور 13 سال کی عمر میں آپ نے فراغت پائی، اور 19 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شادی ہوئی۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو بڑی چھوٹی عمر ہے، ابھی تو ویل اسٹیبل نہیں ہوا، ویل ایجوکیٹ نہیں ہوا، ابھی تو اس کو اپنے پاؤں سے کھڑا نہیں ہونا اس کو آیا، میرے بھائی یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ پیغام بس سمجھا رہے ہیں اور یہ دکھا رہے ہیں کہ 19 سال کی عمر بندہ بالغ ہوا اور اس کے بعد شادی، یعنی گناہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس کا آدھا ایمان محفوظ ہو گیا۔ اور لوگ بڑی بات کرتے ہیں، میں ایک بات کہتا ہوں کہ اگر بندہ نکاح کرے اور صحیح نیت کے ساتھ کرے، نکاح کرے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرے، تو قرآن کہتا ہے، کیا کہہ رہا ہے قرآن پاک کی آیت موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں غنی کر دے، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اگر تم فقیر ہوگے نا، نکاح کرو تم، اگر تم فقیر ہوگے، فرمائے إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر تم فقیر ہوگے، يُغْنِهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ بس نیتوں کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 23 سال کی عمر میں آپ نے پہلی بار زیارت حرمین شریفین مکہ اور مدینہ منورہ کی آپ نے زیارت کی، اور اسی سال آپ کو علماء حرمین مکہ کے علماء اور مدینہ کے علماء نے آپ کو حدیث کی اجازت دی، تفسیر کی اجازت دی، فقہ کی اجازت دی۔ اور جب آپ 46 سال آپ کی عمر ہوئی، 46 سال آپ کی جب ایج ہوئی، تو آپ کو لقب سے نوازا گیا۔ کیا لقب؟ مجدد مئت حاضرہ، یعنی 100 سال، یہ مجدد جو ہے نا 100 سال پہ ایک مجدد آتا ہے، اور اب تک اعلیٰ حضرت 100 سال سے اعلیٰ حضرت کو زیادہ گزر گئے، لیکن اب تک الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ مجدد ہیں۔ مجدد کا مطلب جو دین کو بچاتا ہے، جو دین کو بچاتا ہے، جو دین کی بقا کا باعث بنتا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو یہ لقب ملا۔ اور جب آپ کی عمر 51 سال ہوئی، 51 سال کی ایج جب آپ کی ہوئی، تو آپ دوسری بار حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے۔ اور جب آپ حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے تو اس وقت علم غیب پر مسئلہ چل رہا تھا، جو کہ آج بھی بڑے لوگوں کا مسئلہ ہے، اور لوگ عجیب و غریب قسم میں باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کے علم غیب نہیں ہے، حضور پیٹھ کی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں جانتے، حضور کو قبر کے حوالے نہیں پتہ۔ یہ عجیب لوگوں کی عجیب باتیں ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا کیا ہے، اور جہاں قرآن میں جن آیتوں کو وہ لے کر آتے ہیں کہ نہیں یہ دیکھو اللہ نے فرمایا کہ قرآن میں ما کان اللہ لیطلعکم، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ کسی کو غیب نہیں بتاتا، وہ اس کی شان نہیں۔ میرے بھائی جہاں اللہ نے قرآن میں غیب سے نفی کی، وہ اس کے علم غیب ذاتی ہے۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم عطا کیا وہ علم عطائی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس وقت اس فتنے کا رد کیا، اور اس کے حوالے سے 8 گھنٹے میں علم غیب پر ایک کتاب لکھی، ضخیم عربی کتاب، جس کا نام الدولۃ المکیہ۔ الدولۃ المکیہ آپ نے لکھی حرم مدینہ میں 8 گھنٹے کے اندر۔ آپ نے یہ بڑی عربی، کوئی آپ کے پاس دیکھیں، ہم سفر میں جاتے ہیں، علماء سفر میں جاتے ہیں، تو کوئی اپنے ساتھ کتابوں کی لائبریری لے کے نہیں جاتا۔ آج تو پھر بھی لیپ ٹاپ کا زمانہ آ گیا، آج تو پھر بھی نیٹ کا زمانہ ہے کہ آپ کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے ہینڈ میں موجود ہے، آپ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ آپ جو ٹائپ کریں، گوگل اتنی بڑی ہے، آپ جو ٹائپ کریں نکل آتا ہے۔ لیکن اس وقت تو یہ نہیں تھا کچھ بھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا حافظہ دیکھیں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے علم استعداد دیکھیں، یہ علم لدنی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا۔ آپ کمال دیکھیں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے 8 گھنٹے کے اندر آپ نے عربی ضخیم کتاب الدولۃ المکیہ علم غیب پر لکھی، اور ایسے کمال کی کتاب لکھی کہ علماء حرمین
مکے اور مدینے کے علماء آپ کے بارگاہ میں آ گئے اور آپ نے ان کو اجازت بھی دی اور آپ نے ان کو اپنے سلسلے میں بیعت بھی کیا اور خلافت بھی عطا کی، اور بول بالا ہو گیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا، پوری دنیا کے اندر چرچا ہو گیا اس کتاب کا، اور لوگوں جو منافق تھے اور جو مخالف تھے ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی اتنی ضخیم کتابیں موجود ہیں آپ بھی۔ اسی طریقے سے جب 52 سال کی عمر میں آپ کو اپنے ویورز کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ الحمدللہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کراچی بھی تشریف لے کر آئے۔ 52 سال کی عمر تھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی، آپ کراچی آپ کی آمد ہوئی، آپ اپنے محبین کی دعوت پہ آپ کراچی بھی تشریف لے کر آئے، اور 61 سال 61 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تھے جنہوں نے 2 قومی نظریہ پیش کیا، جو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ کفر ایک الگ قوم ہے، اور المسلم ملت واحد الکفر ملت واحد، کفر ایک الگ ملت ہے اور مسلمان ایک الگ ملت ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا نظریہ تھا 2 قومی نظریہ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پیش کیا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 2 قومی نظریہ 1921 میں پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد علماء اس میں لگے، مفتی ظفر الدین علیہ رحمہ، مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، مفتی نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، انہوں نے پھر اس کو کیا، اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس 2 قومی نظریہ کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح نے پھر اس کی وکالت کی۔ یہ 1921 کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 2 قومی نظریہ پیش کیا جب آپ کی عمر 61 سال تھی۔ آپ کے حوالے سے تو باتیں بہت ہیں، لیکن میں یہاں پہ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک اور بات کہتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ 25 صفر المظفر، آج الحمدللہ عاشقان اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو ہے 25 صفر المظفر کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا عرس مناتے ہیں، اور بڑے شان بڑے ادب کے طریقے سے آپ کا عرس منایا جاتا ہے۔ 25 صفر المظفر 1340 ہجری میں عین جمعہ کے اذان کے وقت آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملے اور آپ کی وفات ہوئی، آپ انتقال فرما گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے مزار اقدس پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے صدقے ہم پر کرم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف کو یاد رکھنے اور اپنے اسلاف کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔